بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ناصر یوسف حاضر ہیں ایپیسوڈ 42 سیزن 2 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ نویان اس غار کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اندوسی بن عربی اور توتکن ہوتے ہیں۔ وہ جیسی غار میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سپاہی اس کو منع کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہاں پہ خطرہ ہے۔ وہ واپس ہوتے ہیں تو اس کو اندوسی بن عربی کا ساتھی نظر آ جاتا ہے جو کہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جرگے میں سب آ جاتے ہیں۔ سردار کورگت گمشتگن کو حکم دیتے ہیں کہ کارروائی شروع کی جائے۔ گمشتگن کارروائی شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل پر الزامات ہیں قتل کے، کوجاباش، وزیر اعظم آرتوکش، توتکن اور اپنے سپاہیوں کو قتل کرنے کا اور قبیلے سے غداری کرنے۔ ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں گے؟ ارطغرل اس کو کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو اپنی مرضی سے آیا ہوں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ اگر میرے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ ہوتی تو میں کبھی بھی واپس نہ آتا۔ دوسری بات، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا سوائے کوجاباش کے۔ کوجاباش غدار تھا۔ سردار کورگت کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا وہ غدار تھا؟ گمشتگن اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا؟ ارطغرل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صفت دی ہے کہ میں غدار کو بہت جلد پہچان لیتا ہوں۔ کوجاباش وزیر اعظم آرتوکش کو یہاں سے لے کے گیا اور منگولوں کے ہاتھوں مروا کے خود واپس آ گیا۔ اب خود سوچیں کہ باقی سارے ہمارے سپاہی مر گئے اور یہ واپس کیسے آ گیا؟ اس کو نویان نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ الزام مجھ پہ لگا سکے کہ ارطغرل نے سب کو قتل کیا ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے علاوہ غدار ہمارے ارد گرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو میرے پاس ہی ایک غدار بیٹھے ہوئے ہیں، کارابے۔ جب میں نویان کی قید میں تھا تو یہ وہاں پر اس کو میں نے دیکھا تھا، اور جب میرا ہاتھ وہ زخمی کر رہا تھا تو یہ بہت خوش ہو رہا تھا، اور جتنی بھی ہم پر حملے ہوئے ہیں کارابے نے ان کو راستہ بتایا، یہ ہر حملے میں ملوث رہا۔ کارابے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا سر قلم کر دی جائے گا، اب اپنی جان چھڑا رہا ہے۔ میرے پاس اس کا گواہ بھی ہے کہ اس نے وزیر اعظم آرتوکش کو قتل کیا ہے۔ گواہ کو بلایا جاتا ہے، گواہ اپنی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے خود ارطغرل کو دیکھا تھا کہ ارطغرل ہمارے سپاہیوں کو بھی مار رہا تھا اور سردار آرتوکش کو بھی انہیں قتل کیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے آ گیا۔ جس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں وہاں پہ گیا تھا لیکن مجھے وزیر اعظم آرتوکش نے خود بلایا تھا۔ خیر، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو عدالت ہوتی ہے وہ آلریڈی بکھی ہوتی ہے، وہ ارطغرل کے سر قلم کی سزا سناتی ہے اور سردار کورگت کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس کا سر قلم کریں گے اسی خیمے کے باہر۔ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے، خیمہ اپنے بھائی کورگت کی منتیں کرتی ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میرے بیٹے نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن وہ نہیں مانتے، باہر آ جاتے ہیں بندوق اور خیمہ خانم کو وہاں کے سپاہی روک لیتے ہیں، ان پر تلواریں رکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ہلیں گے تو ہم آپ کو وہیں پہ قتل کر دیں گے۔ باہر آتے ہیں تو ارطغرل سردار کورگت سے کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھ اللہ ہو تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سردار کورگت ان کو تلوار سے اس کا سر قلم کرنے والے ہوتے ہیں کہ سلجان کے کہنے پر ارطغرل کے ساتھی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ ارطغرل کو بھی بچا لیتے ہیں اور جتنی بھی ارطغرل کے خلاف لوگ ہوتے ہیں ان کو قابو میں کر لیتے ہیں، اور یہیں پر کس کا اختتام ہوتا ہے۔